میں اب آپ کے سامنے ایک پلے کرنے لگا ہوں. دس از وٹ آئی وانٹ یو ٹو سی. یہ ایک والدہ ہیں، ایک ماں کی. یہ پتہ نہیں کیسے اس نے اپنا آپ کو کمپوز بڑا مینٹین کیا ہوا ہے، اپنا کمپوزر. شی دل میں بیچاری رو رہی ہے یہ ماں. ذرا سنیے گا ان کی بات. لیٹ می پلے ہر آڈیو فار یو. انا للہ و انا الیہ راجعون. حکومت کی طرف سے موبائل ایپ ٹک ٹاک پر پابندی پر آواز آ گئی جی. یہ میں اصل میں نا دیکھیں نیوز میڈیا کانٹینٹ ہے، پھر وہ کاپی رائٹس کا چکر ہوتا ہے. کچھ شہریوں نے پابندی کو خوشائند قرار دے دیا. ایک ماں کی آواز آپ کو سنانے لگا ہوں، جن کی تصویر میں نے اسکرین شاٹ وہاں سے لیا ہے. اس سے پہلے ایک اور بہن کا ہے. ٹھہر جی کلاس کے 8 کلاس کے 5 6 کلاس کے جی جی سنیے گا ذرا ایک سیکنڈ. یہ بچے ایک ہوتے سسٹر ہیں، وہ لائک کر رہا ہے. یس اب سنیے جی. میں یہ کہوں گی کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ 7 کلاس کے 8 کلاس کے 5 6 کلاس کے ایون کے، وہ ٹک ٹاک میں آ جاتے ہیں، ان کا مائنڈ ٹک ٹاک میں آ جاتا ہے. بین ہونی چاہیے، کیونکہ بچیوں کو سارے دن ٹک ٹاک میں ہی لگی رہتی ہیں. ماں اکیلی گھروں کے کام کرتی رہتی ہے، نماز سے بھی ایک طرف ہو کے بیٹھی رہتی ہے. وہ ٹک ٹاک بند ہو رہی ہے. میرے کزنز اور سن ہر لیں، وقت ٹک ٹاک ہی بناتے رہتے ہیں. سن لیے. اچھا جی، یہ ماں کی میں نے آپ کو آواز سنائی. یہ ماں بیچاری کیا کہہ رہی ہے آپ نے سنی اس کی بات؟ توجہ سے سننی تھی ذرا. کہتی ہے کہ ہم مائیں جو ہیں سارا دن ڈیوٹیاں دیتی ہیں، اور اب ہمارے بچے بچیاں ہماری بات بھی نہیں سنتے، سارا دن وہ ٹک ٹاک پہ رہتی ہیں. ایکچولی کیا ہوا ہے کہ پیرنٹس کی یہ وہ جنریشن ہے جن کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ٹیکنالوجیکل پیپل، اور بہت سارے تو اتنا غریب غربت کے اندر ہیں کہ دے ہیو نو آئیڈیا. ایک چھوٹی سی بچی، 3 میں نے آپ کو لوگوں کا سنایا یہ نیوز کے اوپر، جنہوں نے کیا کہا. آپ کا جو آوارہ آزاد میڈیا وہ تو ہی کہے گا ملا جلا رد عمل. وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، بعد میں وہ بول رہی، کہہ رہی میری ساری کزنز جو ہیں وہ کھیلتی ہیں اور ٹک ٹاک پہ سارا ٹائم ہوتی ہیں اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا سوشل ڈیزاسٹر کریٹ کر چکا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ٹک ٹاک بین کیوں ہوا اور اس پہ پبلک ریئیکشن کیا ہے. ٹک ٹاک پہ پبلک ریئیکشن آپ دیکھ لیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ بند ہوا صحیح ہوا ہے غلط ہوا. ہم نے اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بندہ کہتا ہے یار پانی پینے سے آپ کے کڈنیز کی کلینزنگ ہوتی ہے، آپ کی باڈی کے لیے پیوریفائر ہے. آپ پانی جو ہے نا 1 گلاس 10 گلاس 20 گلاس کی بجائے روزانہ کہ آپ 200 گلاسز پینا شروع کر دیں تو آپ مریں گے ہی نا، بیمار ہی ہوں گے نا، کچھ تو ہوگا نا. یہی ہوا ہماری قوم کے ساتھ کہ اگر لیٹ سے یہ ایپ بہت صاف ستھری تھی، بڑی جناب ماشاءاللہ حلال کوشر تھی، تو آپ پھر بھی مجھے بتائیں کہ اس کے اندر نقصان کتنا اور فائدہ کتنا ہے. خود ہی آپ بتا دیں کہ اس کو اگر اس نے اپنا پرپس ہی کھو دیا ابھی. اگر وہ بہت اچھے پرپس سے بنی تھی جی، بڑے ولی اللہ لوگوں نے بنائی تھی، رائٹ انڈر دا کورٹس، وہ اولیاء اللہ کی بنائی ہوئی ایپ تھی بھائی. مسجد بھی اگر بنی ہوگی نا نیک مقصد سے، مگر اس مسجد کے اندر اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ بدکاریاں فحاشیاں شروع ہو جائیں تو اس مسجد کی تطہیر بھی ضروری ہے، لازمی ہونا ضروری ہے. یا اس کو ٹیمپریری بند کریں گے آپ، یا ایون گرا دیں گے. مسجد ضرار کو اللہ نے قرآن میں کہا گرا دو یہ مسجد میں تم نے کبھی نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی. مسجد کو اگر مسجد نے اپنا مقصد کھو دیا تو آپ کے لیے مسجد میں جانا منع ہو جائے گا. اس مسجد میں تو جو مسجد اب بن جائے گی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، ان کے خلاف فتنے فساد کے لیے، قرآن سورہ توبہ پڑھ لیں 11ویں سپارے کے دوسرے صفحے پر. اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. آگے اگلی آیت میں کہا الی آخری ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری مقصد تو بڑا نیک ہے، مگر اللہ نے کہا نہیں، یہ مسجد ضرار ہے، یہ مصیبت نقصان لا رہی ہے. آگے حکم کیا آیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا، اپنے خلیل کو کہا لا تقم فیہ ابدا، اس میں نہ جانا کبھی، اس میں کبھی نہ نماز پڑھنا. مسجد وہی ہے جو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ نے وہاں نمازیوں کی تعریفیں کی کہ وہاں جاؤ. مسجد نبوی کی بات ہوئی یہاں پہ، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی بات ہوئی، دونوں مسجدوں کی بات ہے. لمسجد اسس علی التقوی جو تقوی کے اوپر بنتی، قباء قرآن میں اور حدیث میں یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا یہ بھی مسجد تقوی ہے، وہاں جاؤ. تو جب مسجد کا یہ ہے سلسلہ، یہ معاملہ ہے، یہ حال ہے کہ مسجد بھی اگر اپنا مقصد کھو دے تو آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، تو آپ ٹک ٹاک میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یقیناً ٹک ٹاک تو مسجد نہیں تھی نا، ٹک ٹاک کسی نیک مقصد سے تو نہیں نہ بنی تھی.
چاہے اس میں وہ مولوی صاحب کے آپ کلپس بھی دیکھتے ہیں، وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ایسے جوتی مار کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ واٹس ایپ میں بھی لوگوں نے پھیلائیں، وائرل ہیں یہ ساری ویڈیوز. تو ان کا یہ کیوں آپ چیک کر رہے ہیں جوتیاں، یہ کیسے خرید رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہتا پھر آپ نہیں سمجھ سکتے. دس واز اے لائٹ کامیڈی. ٹھیک ہے، یہ ایک پازیٹیو مثال ہے، ایک پازیٹیو مثال ہے کہ لائٹ حلال کامیڈی ایک بندے نے، اس کے بھی ملینز آف فالوورز ہیں، مگر ایک ہو ورسز 99 گند ہو. آپ مجھے بتائیں آپ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے بالکل اس کا بند ہونا جو تھا، عوام بھی اس پہ خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور مائیں بھی بہت خوش ہیں. بلکہ میں اپنی میں نے والدہ سے بات کی آج، ابھی نہیں مطلب رات کو. اب میری امی بتا رہی کہ ہماری میڈ آئی کام والی، تو آ کے جناب ریموٹ لے کے اس نے ٹی وی پہ ایک چینل لگا لیا جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اوپر آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر. وہاں پہ سارا دن ٹک ٹاک کے لوگوں کے کلپس چل رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. تو کہتی باجی اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارے گھر میں تو یہ روز چلتا ہے. یہ میڈ کا حال ہے. میری امی نے کہا تم لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں مگر یہ گند تم لوگ دیکھ رہی ہو. یہ میں بتا رہا ہوں، غریب سے غریب، امیر سے امیر تباہ ہو رہے تھے. ریویلنگ کلوتھس اس میں لڑکیاں دکھا رہی ہیں، بتائیں آپ مجھے. اور ایک لڑکی نے کہا، ایک میڈ، وہ ماشاءاللہ ٹک ٹاک آرٹسٹ ہیں وہ میڈ، وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے باجی. اندازہ کریں، یعنی یہ صرف ان ایجوکیٹڈ نہیں، جاہل، مکمل جاہل لوگ بھی اس میں تباہ ہو رہے تھے. امیروں کے بچیاں، غریبوں کی بچیاں، ہر سوسائٹی کا طبقہ اس میں افیکٹ ہو رہا تھا. یہ گند پڑ گیا. میں نے آپ کے سامنے پورا جو ہے اس ایپ کا حشر بتا دیا کیا ہوا. اس کے بعد جب اس میں جو فحاشی کا ایلیمنٹ تھا وہ بہت ایکسٹریم تھا. دیکھیں میں نے انڈر ایج کا مطلب آپ کو بتایا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، یہ فیکٹ ہے یہ بات، کہ جو امیچور مائنڈز ہوتے ہیں نا، غیر بالغ یا ارلی پیوبرٹل، ان کو آپ ان کے اندر سینس آف ڈیسیژن میکنگ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. لڑکوں میں اور کم ہوتی ہے، لڑکیوں میں پھر بھی تھوڑی جلدی آ جاتی میچورٹی. آپ بتائیں جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ فلاں لڑکی جو ہے اس کے زیادہ کپڑے اترے میں تو یہ زیادہ مشہور ہو رہی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ میرے جاننے والے، یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا کہ میں نے ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا، ادھر ادھر منہ مار کے پتہ چلا رہا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اسی لیے تو اللہ نے اس پہ اتنا عذاب کہا ہے. اللہ نے اس کے اوپر مکہ میں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے. جاننے والے میاں بیوی بیڈ روم میں بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، پروووکیٹو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے کپڑے، یہ چیزیں پہن کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نیک ماں باپ کے بچے بچیاں یہ کام کر رہے ہیں. میں یقین مانے دل خون کے آنسر ہوا جب مجھے پتا چلا کہ ایسے نیک لوگوں کی نسل ایسے برباد ہو گئی، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہیں. what the hell is this؟ تم مجھے بتائیں، لوگ تو کبھی رشتہ نہیں کرتے تھے کسی ایکٹر ایکٹریس کے گھر، آج تم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ اس کام پہ لگا دیا. تو یہ ہوا جی، یہ ایپ اس لیے ہو گئی بین. اب میں آپ کو اس پر بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ جو فحاشی والا ایلیمنٹ تھا نا، اس کی وجہ سے قرآن پاک سے اس میں آپ کو جو میں نے گائیڈ لائن بتا دی، اس میں اب نا کچھ سوالات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جی بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں، اس کا بین ہونا چاہیے تھا. تو میرا آپ اوپینین سن لیں. پہلا تھا بین کیوں ہوئی. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا یہ بین ہونا صحیح ہے یا غلط ہے. یہ والا سوال ہے اب کہ کیا بین ہونا صحیح یا غلط ہے. جی بالکل صحیح ہے. میں نے جتنی آپ کو پیچھے مثالیں بتائی وہ ساری مثالیں یہاں قائم ہوتی ہیں کہ اس ایپ کا بین ہونا کیوں ضروری ہو گیا تھا. بھئی جب ایک مسجد کی میں نے مثال دی، جب مسجد اپنا مقصد کھو دے تو اللہ نے کہا اس مسجد میں نہیں جانا. تو یہ تو ایک اپلیکیشن تھی، اگر نیکی سے بھی بنائی تھی تو اس نے اپنا مقصد کھو دیا، لہٰذا بالکل کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہے. میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. اچھا اگلا مسئلہ، کیا اس سے ہمارے سوسائٹی سے یہ فحاشی بے حیائی ختم ہو جائے گی اس ایپ کو بند کرنے سے؟